اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ شکار کے احکامات بیان ہو رہے تھے، تو کل کے درس کا یہ تتمہ ہے، اس میں مزید کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ تمہارے نفع کے لیے حلال کیا گیا ہے، اس کا شکار کرنا بھی اور اس کا کھانا بھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ سمندری شکار میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ کیا ہے؟ سمندر میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں صرف مچھلی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی نا کہ سمندر میں جو جانور ہے تمہارے لیے حلال ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سالوں تک سمندر کے کنارے پر رہ کر یہ تجربہ کیا۔ جو بھی چیزیں سمندر سے باہر آتی ہیں وہ گھومتی پھرتی ہیں، مرتی کوئی بھی نہیں۔ مچھلی جیسے باہر آتی ہے فوت ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف مچھلی ہی پانی میں رہتی ہے اور کوئی شے نہیں رہتی، یعنی باقی صرف رہتی ہیں، ایسے ہی جاتی ہیں، باہر بھی رہ لیتی ہیں اندر بھی رہ لیتی ہیں، صرف مچھلی ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی شے حلال نہیں ہے۔ لہذا حاجی کے لیے جس بندے نے احرام باندھا ہوا ہو اس کے لیے سمندر کا شکار کرنا حلال قرار دیا گیا اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خشکی کا جو شکار ہے وہ منع تھا، تری کا شکار حلال ہے۔ ہاں جی، کیونکہ بندہ جب خشکی میں ہو تو ہزار ہیلے کر لیتا ہے۔ اگر راشن ختم ہو جائے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں، تو بہت سارے ہیلے ہیں اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے، ہے یا نہیں؟ کسی آبادی میں داخل ہو جائے، کہیں خیمہ دیکھے وہاں چلا جائے، کسی شہر میں چلا جائے، نہیں کوئی بھی آبادی آ جائے، کوئی بھی ایسی جگہ آ جائے جہاں سے ممکن ہے کھانا، لیکن جو بندہ سمندری سفر کر رہا ہو، پھر کئی دن تک ہفتوں لگ جاتے ہیں سمندر کے اندر، تو وہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے، سمندر میں نہ دکانیں ہوتی ہیں، نہ گھر ہوتے ہیں، نہ کوئی شے اور ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے اندر رہتے ہوئے شکار کو حلال قرار دیا، یعنی کہ طعام بھی اس کا اور شکار بھی۔ یہاں پر عبارت یوں بنے گی، مقدر عبارت نکالنی پڑے گی، مصدر احل لکم اخذ صید البحر، میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کے شکار کو پکڑنا، سمندر کے شکار کو پکڑنا حلال کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، جب تک احرام میں ہیں تب تک خشکی کا شکار منع بلکہ حرام کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جیسا کہ کل بھی بیان ہوا تھا کہ کوئی حاجی احرام میں ہے اور کسی بندے نے شکار کیا، اس نے شکار نہیں کیا، نہ اس نے اشارہ کیا، نہ اس نے منہ سے کہا، نہ ہاتھ سے اس طرح کر کے اس کی رہنمائی کی، کچھ بھی نہیں کیا، کسی اور نے شکار کیا ہے، وہ لا کے اسے تحفہ ہدیہ دیتا ہے، تو اس کے لیے کھانا حلال ہے، اس کے لیے کھانا حلال ہے۔ ہاں اگر یہ کرتا ہے شکار احرام والا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا حرام ہے، نہ یہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کھا سکتا ہے، وہ پھر میتا کے حکم میں ہے۔ کوئی بندہ شکار کرے
اور اس شکار کی طرف اس حاجی صاحب کی طرف سے، محرم کی طرف سے اشارہ بھی نہ ہو، منہ سے کہا بھی نہ ہو، کسی طرح اشارتاً کنایتاً اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، وہ خود ہی شکار کرتا ہے، شکار کر کے اس کو لا کے تحفہ دے دیتا ہے، اس کے لیے اسے پکانا بھی حلال ہے، اسے کھانا بھی حلال ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تم اسی کی طرف، اسی کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ چپکے سے، خاموشی سے اور خفیہ خفیہ کہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا شکار کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، حکم میں نے دیا تمہیں، تو پھر میرے حکم کی تو پابندی کرو نا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ اشارتاً کنایتاً کسی کو نہیں مار کے تھوڑا سا دیکھ رہا ہے شکار جا رہا ہے ایسے کہہ دے، اور کہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور کہے کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تم نے اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، جانا اسی کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے جی، اس میں کعبہ مشرفہ کی عظمت اور شان اور اس کی طرف بھیجی جانے والی قربانیوں کی عظمت اور شان کا بیان ہوگا۔ اس کا تعلق بھی چونکہ اس آیت کریمہ کے ساتھ ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیات کریمہ کا تعلق پچھلے آیت سورت کے شروع کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد غیر محل الصید وانتم حرم، شکار کرتے ہوئے نہ جاؤ تم جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کا تعلق شکار کے ساتھ وہاں جوڑا تھا ہم نے۔ اب اسی طرح کر کے اس آیت مبارکہ کا تعلق اس پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ بھی ہے اور وہاں پیچھے بھی جڑے گا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ احرام باندھا جاتا ہے کعبے کے لیے۔ کس کے لیے احرام باندھا جاتا ہے؟ باندھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاتا ہے، مقصود تو اسی کی ذات ہے، اسی کی رضا ہے، لیکن چونکہ جایا تو کعبے کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے کعبے کا بھی اس میں عمل دخل ضرور ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کعبہ مشرفہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ فما جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا بیت الحرام قیام للناس، لوگوں کے قائم ہونے کا سبب، لوگوں کے قائم ہونے کا سبب بنا دیا ہم نے کعبہ جو بیت الحرام ہے اسے۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے دو مفہوم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے دونوں رکھتا ہوں۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ کعبہ جو ہے لوگوں کے قیام کا سبب ہے، یعنی جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم ہے، جب کعبہ نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں رہے گی۔ یہ ذہن میرے مسئلہ، کیونکہ کعبہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جیسے کسی عمارت میں ایک میانی عمود جو ہوتا ہے نا، درمیانی ستون، وہ مقام حاصل ہے کعبہ مشرفہ کو جی۔ تو جب تک وہ درمیانی ستون قائم ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی عمارت ہو اس میں درمیان کا ستون ہو، جب تک وہ کھڑا رہے تب تک عمارت کھڑی رہتی ہے، جب وہ ستون ہٹ جائے نیچے سے تو عمارت بھی اپنے مقام پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کو پوری دنیا کے لیے ایک عمود اور ستون قرار دیا کہ پوری دنیا قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، اسی وجہ سے قائم ہے کہ یہاں پر وہ کعبہ مشرفہ جو بالکل زمین کے وسط میں ہے اور زمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے بلکہ درمیانی ستون کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک وہ قائم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بقائے کعبہ جو ہے یہ بقائے عالم کی ضمانت ہے، بقائے عالم کی ضمانت ہے، یعنی جب تک کعبہ قائم ہے تب تک دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب کعبہ نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اب اس کا معنی حصی دیکھیں کہ ہم، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شریف ہے
اب اس بات کو ہم یہاں ثابت نہیں کر سکتے کہ کعبہ جو ہے وہ کیسے بقائے عالم کا سبب ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کریم آقا علیہ السلام پر، آقا علیہ السلام کے فرامین غیبیہ پر ایمان ہے ہمارا، لہذا یہ اسی وقت ثابت ہوگا جب یہ دن آئے گا، جب یہ دن آئے گا کہ کعبہ شریفہ یہاں نہیں رہے گا۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کالا بندہ ہوگا حبشی زنگی، اس کی حکومت ہوگی، یکلوا حجرن حجرن، وہ کعبہ شریفہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا، کعبہ شریفہ کو شہید کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ آنے والا ہے قیامت کے قریب، جب وہ آئے گا حضور فرماتے ہیں پھر دنیا قائم نہیں رہے گی۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہیں جی۔ تو اس سے ثابت ہوا مسجدیں قائم ہیں کعبہ کی وجہ سے، لوگ عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر ہیں جی کعبہ کی وجہ سے۔ اب بتائیں نا ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کا قیام کعبہ کی وجہ سے ہے، تو پوری دنیا کا قیام کس وجہ سے ہوا؟ کعبہ کی وجہ سے ہوا ہیں جی۔ کس وجہ سے ہوا؟ کعبہ کی وجہ سے ہوا۔ کعبہ مشرفہ جو آج قائم ہے یہ اس لیے قائم ہے کہ پوری دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے والے بندے موجود ہیں، رب تعالیٰ کو یاد کرنے والے بندے موجود ہیں۔ تو جب دنیا میں یاد کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کے موجود ہیں تو دنیا قائم ہے، دنیا قائم، کعبہ قائم ہے تو دنیا قائم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں ان کے دل کعبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا قیام للناس، لوگوں کے قائم ہونے کا سبب بنایا ہے رب نے ہیں جی۔ کعبہ جو ہے یہ پوری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، یوں آسان معنی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کعبہ مشرفہ کو لوگوں کے بقا کا سبب بنا دیا ہے، لوگوں کے بقا کا سبب بنا دیا ہے ہیں جی۔ یہ معنی ایک پہلا معنی جو ہے اس کا یہ واضح ہو گیا کہ خالق اور مالک نے کعبہ مشرفہ کو پوری دنیا کے قیام کا سبب کیسے بنایا ہے۔ قیام کا سبب، قائم ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کو کیسے بنایا۔ اب دیکھیں جی دوسرا معنی وہ ہے جو حصی ہے، جو اس وقت بھی قریش کے سامنے تھا، اہل عرب کے سامنے تھا معنی کہ لوگ قائم کیسے تھے، وہ معنی آپ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ عرب جتنے بھی بدو تھے ہیں جی، جتنے بھی لڑاکے تھے، بدخلق بد مزاج تھے، کافر ہونے کے باوجود بھی ہیں جی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے والے لوگ، لیکن جیسے ہی ان کا باپ کیا قاتل ہی کیوں نہ ہو عین حرم میں آ جائے یا احرام میں آ جائے تو اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے، اسے بھی کچھ نہیں کہتے بتائیں۔ اور کعبہ مشرفہ کے جو مجاورین تھے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ جن کے گھر تھے وہ لوگ اور قریش لوگ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ہیں جی، سفر کرتے تھے تو پوری دنیا کے لوگ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکو اور چور جو مشہور ہوتے تھے وہ بھی انہیں نہیں لوٹتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے ملک میں حاجیوں کو بھی لوٹا جاتا ہے ہیں، اور لوٹتے کون ہیں؟ عاشقان رسول، بڑے بڑے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے حضرات ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفتی عبد الشکور نام کا شاید وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے ہیں جی، وہ مذہبی امور کے وہ وزیر تھے، وہ کہنے لگے کہ حجاج کو یہاں سے روانہ کرنا تھا حج کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کیا کہا، انہیں جو بڑے بڑے بکی بیٹھے تھے بک کرنے والے، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، ہم آپ کو حرم سے پیچھے کر کے رہائشیں دیتے ہیں تو آپ کا بھی خرچہ بن جائے گا، تو 1500 ریال فی بندہ جو ہے آپ مدینہ منورہ میں رہائشیں آپ کو دیتے ہیں تو آپ لے لیں ہیں جی۔ اس نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی پیسے کی، آپ مہربانی کریں درمیان سے دائیں بائیں ہو جائیں۔ کہتا جی میں نے پھر حجاج کرام کو عین مسجد نبوی شریف کے پاس ہیں جی، انہیں زیادہ چلنا بھی نہ پڑے حاجیوں کو، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاکستانی حاجیوں کو وہاں پر صرف 600 ریال میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہے،
بتائیں، اگر یہی لوگ نیچے بیچ میں حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ خدا کے لیے معافی دے دیں تو ہمارے ہاں حج بہت سستا ہو جائے، حج سستا ہو جائے۔ اب بتائیں نا جی 10 لاکھ 15 لاکھ تک تو بات جا پہنچی ہے حج کی، تو اگر یہی درمیان سے ہٹ جائیں چور کے بچے تو ہمارے ہاں بڑے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، بڑے سارے معاملات درست ہو جائیں ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ایک ایک چیز جو آپ کے پاس پہنچ رہی ہے حقیقت والی بات ہے، بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں، بغیر زور لگائے ان کے پاس اتنا پیسہ چلا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب نیچے سے لے کر اوپر تک حال یہی ہو تو پھر دیکھنے کو بھی وہی کچھ ملنا ہے، پھر قوم کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ اب بتائیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے جو حاجی تھے جو تھے نا، حاجی جاتے تھے بیچارے پیدل جاتے تھے، راستے میں ٹھگے جاتے تھے، لوٹ لیتے تھے، ڈاکو پڑ جاتے تھے، قزاق پڑ جاتے تھے، ہیں جی اب اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں لوٹتا۔ میں نے کہا بس پہلے جو ہے وہ لوٹتے تھے مینول طریقے کے ساتھ، اب آٹومیٹک طریقہ آ گیا ہے یا نہیں؟ اب ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طریقہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ نہیں؟ پہلے یہ والا معاملہ نہیں تھا، پہلے لوٹتے تھے حصی طور پر، اگلے کو بھی محسوس ہوتا تھا، اب لوٹتے ہیں اگلے کو پتہ نہیں چلنے دیتے، بس فرق یہ ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے کافر ابو جال جو ہے نا وہ بھی ہیں جی حرم میں آنے والے بندے جو احرام پہن لیتے تھے انہیں ابو جال بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ تو بتائیں یار آج جو بندہ حاجیوں کو ہی ٹھگ لے، حاجیوں کو ہی اینٹھ لے، تو بتائیں، اور یار آج بھی پاکستان سے ہندوستان میں آپ چلے جائیں نا، انڈیا کا مشرق ہے پلید مودی ہیں، وہاں سے حج کو لوگ جاتے ہیں نا، ان کو بھی کچھ فیصد پیسے دیے جاتے ہیں ان کی حکومت کی طرف سے، رعایت انہیں ریلیف ملتا ہے وہاں۔ لیکن یہاں اس انگریز کتے نے ایسا جکڑا ہوا انہیں، اس نے کہا تھا کہ بیٹا میری نسل ہے تو پھر میرا والا حق بھی ادا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر وہ ہاتھ لگایا ان کو نیچے سے لے کر اوپر تک سب کی طبیعت باش کر دی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کعبہ مشرفہ کو، بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے، تو اب جتنے بھی قافلے وہاں آتے تھے انہیں کوئی بھی نہیں ٹھگتا تھا، کوئی اینٹتا نہیں تھا، کوئی لوٹتا نہیں تھا ان قافلوں کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا سے جو کھانا تمہیں پہنچ رہا ہے، پوری دنیا میں تم جہاں بھی جاؤ تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا۔ اور مزے کے بعد دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا والہدی والقلائد، اور ہادی یہ وہ جانور ہیں جو حرم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اس وقت حاجی لے جاتے تھے، خود لے جاتے تھے کیونکہ خود پیدل جاتے تھے۔ اب تو خیر ایسا اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، یہاں سے حاجی بالکل کھلے ہاتھ اپنا سامان جو ہے نا، وہ پہلے بکرے لے جاتے تھے، اب اپنا سامان گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جی، تو وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ہر شے وہاں میسر ہوتی ہے، بس پیسے دیے اور قربانی ہوگی۔ اب تو جب حج کے پیسے جمع ہوتے ہیں ساتھ قربانی کے پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں جی، وہاں پہ حاجیوں کو میسج آ جاتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی، لہذا آپ احرام کھول دیں، آپ جناب اپنا سر منڈوا سکتے ہیں۔ بہت آسانی ہو گئی ہے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم سے۔ تو ان جانوروں کو، جن جانوروں کے گلے میں نشان لگا دیتے تھے کہ یہ جانور حرم کو جانے والا ہے جی، اس جانوروں کو بھی کوئی نہیں چھڑتا تھا، اس جانوروں کو بھی کوئی نہیں چھڑتا تھا جی۔ ایک روایت ہم نے اپنی کتاب میں درج کی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب کعبہ مشرفہ چھوڑ دیا نا جی، کعبہ مشرفہ چھوڑ کے حضور مدینہ چلے گئے، تو ایک دن ایک ہرن کے پیچھے جی، ایک ہرن کے پیچھے بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا، بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا تو عین حرم کی سرحد پر، جہاں حد ہے نا حرم کی، وہاں پر بڑے بڑے کافر کھڑے ہوئے تھے جی، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جو بڑے لیول کے کافر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک دم سے وہ ہرن جو ہے حرم کی حد میں داخل ہوا، بھیڑیا پیچھے رک گیا، بھیڑیا داخل نہیں ہوا۔ تو وہ کافر جو ہے نا وہ بڑے تعجب سے کہنے لگے یار حرم کا تو بھیڑیے بھی خیال کرتے ہیں۔ بھیڑی نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، مولا زبان دے میں ان ذلیلوں کو جواب دوں جی۔ انہوں نے کہا میں حیا کرتا ہوں کہ ایک ہرن بھی رب تعالیٰ کے حرم میں آ جائے اسے نہ چھیڑوں، ایک تم ذلیل ہو کہ تم نے نبیوں کو، امام کو یہاں تنگ کیا، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو تم نے کیا کیا ان کے ساتھ بتاؤ۔ تو یہ حرم جاتے ہوئے لوگ جو ہیں اس وقت جانوروں تک کو تنگ نہیں کرتے تھے، اکیلا جانور بھی ہوتا تھا نا اسے درندے بھی تنگ نہیں کرتے تھے یار، اندازہ لگائیں
درندے بھی حیا کرتے تھے ان کا کہ یار یہ حرم کو جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرم میں داخل ہوگی ہرنی ہیں تو بھیڑیا وہیں رک گیا، اس نے کہا نہ اب نہیں، اب یہ رب تعالیٰ کے حرم میں داخل ہو گئے۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک لتعلموا، میں یہ اس لیے ہم نے کیا ہے، حکم دیا ہے تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، ایک ہی آیت مبارکہ میں دو بار آ گیا، ایک بار فعل مضارع ہے یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، آگے پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اب جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے سارا کچھ کل شیء میں آ گیا، اور کل شیء میں جو کچھ آیا وہ سارے کا سارا ما فی السماوات و ما فی الارض میں آ گیا، ہے یا نہیں؟ سارے کا سارا اسی میں آ گیا۔ تو اب بتائیں، دو بار جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، تمام آسمانوں تمام زمینوں میں جو کچھ ہے سب کو جاننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے احکامات دیے ہیں، میں تم اب بھاگ نہیں سکتے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میرے سامنے ہے۔ بہت بڑا فلسفی تھا، ہیں جی، بہت بڑا فلسفی تھا افلاطون۔ کون؟ نام تو سنا ہوگا آپ نے، کوئی ایسی کوئی فنکاری کرنے لگے تو کہتے ہیں ٹھہر تو بڑا افلاطون آیا ہے، تو حکیم اور دنا نہیں ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم سے بچ سکے تو معافی دے ذرا۔ افلاطون جو ہے اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نام کے کوئی بندے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا ہوا تھا کہ افلاطون نام کا کوئی بندہ ہے، ہیں جی۔ ایک دن آمنا سامنا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا، آ کر کے کہنے لگا جی آپ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایک سوال ہے میرا، مجھے بتا نہیں سکا کوئی آج تک، کہ میں نے جس سے بھی پوچھا ہے نا وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے فلسفی چپ ہو گئے، بڑے بڑے یہ سارے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، یہ سوال بڑا غور کرنے والا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ افلاطون کہنے لگا جی یہ فرمایا آپ کہ آسمان جو ہے نا سارا یہ کمان بن جائے، کیا بن جائے؟ کمان بن جائے، اور دنیا جہان کی ساری مصیبتیں وہ تیر بن جائیں، اور وہ کمان جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہو، ہیں ساری مصیبتیں تیر بن جائیں اور آسمان جو ہے یہ کمان بن جائے، اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، تو بچنے کی کوئی صورت ہے؟ مطلب یہ تھا اس کے کہنے کا کہ جب آسمان ہی کمان ہو، ساری دنیا جہان کی مصیبتیں تیر بن جائیں اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، پہلے تو یہ کہ بندہ زمین پر ہی ہوگا، زمین سے کہیں جا نہیں سکتا، تو زمین ساری آسمان کے احاطے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان سے باہر ہو، ہے یا نہیں؟ زمین ساری کو آسمان محیط ہے، زمین آسمان سے باہر نہیں۔ تو آپ بتائیں نا، کوئی بندہ جو ہے یا کوئی شے ہو وہ بالکل کمان کے احاطے میں ہو، کمان اسے محیط ہو، ہیں، اور چلانے والا بندہ ماہر ہو، تو بتائیں وہ چیز بچ سکتی ہے اس کمان کی پکڑ سے اور تیر کی پکڑ سے؟ اب جب پورا آسمان ہی کمان ہو اور وہ ہو بھی رب کے ہاتھ میں جو بکل شیء علیم ہے، جو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، تو بتائیں کیا چیز بچے گی اس سے؟ ہیں؟ تو افلاطون نے کہا، جس سے بھی پوچھا میں نے نا سارے ہکے بکے ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو آپ سے پوچھوں۔ اب وہ بیچارہ فلسفی تھا، حکیم تھا، فلسفی تھا، دانا کہتے تھے اسے، تو اب اسے یہ باتیں جو ہیں یہ تو پھر وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیر چلانے والا ہے نا، بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بندہ اس کے پہلو میں آ جائے،
بندہ اس کے پہلو میں آ جائے تو پھر تیر نہیں لگے گا۔ مطلب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا؟ میں کہ جب پوری دنیا کی مصیبتیں وہ تیر بن جائیں اور آسمان کیا بن جائے؟ کمان بن جائے، اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، تو بچنے کی ایک ہی صورت میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اسی کو یاد کرنا شروع کر دے، اسی کو یاد کرنا شروع کر دے، پھر کوئی مصیبت نہیں رہے گی، پھر کوئی کمان نہیں رہے گی، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ پھر اس کے جمال میں بدل جائے گا۔ مطلب یہ ہے آپ کے فرمانے کا، پہلو میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہے یا نہیں؟ جب بچے کو ماں مارنے لگے تو بچہ چمٹ جاتا ہے نا ماں سے، اب بتائیں نا، جو مار رہا ہے اس سے تو بھاگنا چاہیے، یہ چمٹ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے عافیت یہیں سے ملنی ہے، میں نے اب اس کے غصے کو میں نے جمال میں بدلنا ہے، جلال کو میں نے جمال میں بدلنا ہے، جی اس کی حرارت کو برودت میں بدلنا ہے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اسی کو چمٹ جائے بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، افلاطون جیسا فلسفی حق کا بکا رہ گیا، اس نے کہا قسم خدا کی کہ مجھے اس بات کا جواب پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا جو آپ نے دیا، میں حیران ہوں آپ کی عقل پر، آپ کی فہم پر۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا خدا کے بندے کو کہ جسے رب تبارک و تعالی اپنی وحی کا نور عطا فرما دے تو پھر پوری دنیا کی عقلیں اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں، کوئی بھی عقل دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے فلسفی چپ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دانا چپ ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی جناب ہمت نہیں ہوتی اس کا جواب دینے کی۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیں نا یار، سوال کی تقریر کیسے مشکل تھی، کیسے مشکل تھا بچنا بندے کا، کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ بکل شیء علیم، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کون بچے گا؟ اور آسمان پورا کمان ہو، مصیبتیں ساری تیر بن جائیں تو چلانے والا رب ہو، کون بچے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حل دیا پھر اللہ اکبر، ایک لمحے کے اندر بغیر سوچے، بغیر اپنے ذہن پہ زور دیے آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پھر پہلو میں آ جائیں گے، مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دیں گے بس، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ یہ ذہن میں رہے۔ کئی سارے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں آتی ہیں، کوئی تکلیفیں آئیں تو سکھی رہتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ آئے تو سکھی رہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت مال تھا ان کے پاس، ایک دم سے کنگال ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، سنا حضرت کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یار اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اس نے کہا اتنا مال و دولت تھا ایک دم سارا چلا گیا، آپ فرما رہے بڑا کرم ہے؟ انہوں نے فرمایا یار پہلے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، جی مال کی دیکھ بھال کرنے والے الگ چوکیدار ہوتے تھے، حکومتیں الگ تنگ کرتی تھی ٹیکس لینے کے لیے، کوئی ادھر سے پکڑتا تھا کوئی ادھر سے چھینتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ویلے ہو گئے ہیں، کچھ بھی کوئی بھار نہیں ہے ہم پر، نہ فکر ہے چور کا، نہ ڈاکو کا، کسی چیز کا کوئی فکر ہی نہیں ہے جی۔ اب نہ کچھ کسی کو کچھ دینا پڑے گا نہ کچھ اور، مالک نے ہمیں بڑا فارغ البال کر دی ہے، اب کوئی فکر نہیں۔ بتائیں یار اتنی بڑی مصیبت بھی آئی اور کتنی ہلکی لگی، اس مصیبت کو بھی وہ نعمت سمجھنے لگا، کیوں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے نا، اس کے پہلو میں آ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل آ بھی جائے تو مشکل اسے نہیں لگتی۔ جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ دریا کے کنارے، جی اسے مگرمچھ نے کاٹ لیا تھا، پوری ٹانگ اس کی کھائی جا چکی تھی، پوری ٹانگ، اور وہ پڑا ہوا ہے ایسے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا مالک کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا فضل ہے مالک کا۔ ہم نے کہا یار یہ اتنی تکلیف اور ایسا شکر، کمال ہے یار۔ اس نے کہا خدا کے بندے شکر اس بات پہ کر رہا ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوا میں، اس لیے شکر کر رہا ہوں۔ اب بتائیں جس بندے کے سامنے یہ نعمت ہو تو یہ مصیبت اسے کچھ لگے گی؟ کچھ نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو بار جو فرمایا نا، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، میں یہ نہیں کہ زمانہ ماضی میں رب جانتا تھا اب نہیں جانتا، نہ، میں یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو ہمہ وقت پہلے بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، آگے بھی جانے گا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ یقین کر لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یار۔ جی اس آیہ مبارکہ پر کل تقریر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔